اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. Today is in fact the Friday and inshallah on Sunday we will go to Sheikhupura Sharif. اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جن کی نظر عنایت سے بات بنی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اب آپ کی بھی بات بن جائے اور آپ کے گھر والوں کی بھی بات بن جائے, آپ کے بہن بھائی بھی پرسکون اور خوشحال زندگی گزاریں. لیکن یہ جیسے کہہ لیں کہ کچھ سوال جو خواتین خاص طور پہ کرتی ہیں, مرد حضرات بھی بعض اوقات ایسے پیچیدہ, سنجیدہ اور سم ٹائمز رنجیدہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے. اور اب سب کے جواب تقریباً مشترکہ ہیں, مسائل بھی ایک جیسے ہیں اور حالات بھی تقریباً ایک جیسے. یعنی کہانی گھر گھر کی ہے. جیسے آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا پیس مینجمنٹ کہ ابھی یہ جو پیس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے یعنی پیسوں پیس کر دیا گیا, کسی ایک کی یہ شرارت تھی جس سے پوری دنیا کا سکون برباد ہوا. اور کسی نے کیا سوچا, اللہ تعالیٰ نے یہ جنت پیدا کی تھی دنیا, یعنی یہ جنت کا نمونہ تھی. یہاں رہتے لوگ عیش کرتے, باتیں کرتے, ملتے جلتے, کھاتے پیتے, حلال کی اور ایک سسٹم کے تحت لائف گزاری چاہتی. اور اب چونکہ جو شیطان ہے اس کا ذکر نہ کرنا یہ بھی مطلب ظاہر ہے. جب ہمیں ایک بات کا پتہ لگ گیا تو وی مسٹ شیئر ود یو کہ شیطان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ, پوری پاور کے ساتھ آپ کے سارے سسٹم کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی سسٹم آپ اڈاپٹ کر لو گے. دنیا میں دیکھیں تقریباً 36 سے زیادہ مذاہب ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہر مذہب پہ چلنے والا جو ہے وہ آج خوش اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے. لیکن جو شیطان ہے وہ ہر ایک کو مروانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ الحمدللہ ایک خوش قسمتی ہے کہ مسلمان جو ہے یہ مرنے کے بعد کم از کم اس کو پیوریفائی کر کے جنت میں جگہ مل جائے گی. جیسے یہاں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں ان کو دھونا پڑتا ہے. اور بات میرے دوست ایسے بھی ہیں جن کے کپڑے باہر کے ملکوں سے دھل کر آتے ہیں, وہ یہاں کے پاکستانی یعنی ڈرائی کلینر سے کپڑے بھی نہیں دھلواتے. ایسے بھی میرے دوست بادشاہ موجود ہیں یہاں پر جن کی ساری شاپنگ بھی باہر ہوتی ہے اور موج بھی لگتی ہے. لیکن جو پیس مینجمنٹ ہے یہ اس کے بھی کئی مطلب یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ کو دل کا سکون نہیں ہے, روح کا سکون نہیں ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, گھر میں پریشانی اور گھر کا سکون جو برباد ہو رہا ہے, اس کو فالو کرنے کے لیے یعنی گھر کے سکون کو مینج کریں گے تو پھر سمجھ لیں محلے میں سکون آئے گا. اگر ہر گھر میں سکون ہوگا تو پورا محلہ پرسکون ہوگا. اور پورا محلہ اگر یعنی کمیونٹی آرگنائزڈ ہوگی تو پھر پورے شہر میں یعنی پھر سٹی آرگنائزڈ ہوگی. سٹی آرگنائز ہوگی تو پھر پروونس جو ہے وہ آرگنائز ہوگا, وہ پرسکون ہوگا. اور جب پروونسز آرگنائزڈ ہوں گے تو پھر پاکستان پرسکون ہوگا. اور پھر جب پاکستان پرسکون ہوگا تو اسی طرح پھر پوری دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ پرسکون ہوتے چلے جائیں گے. اور اس طرح یہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا. تو جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ اصل چیز ہے وہ انسان ہے. اور چونکہ دنیا میں صرف انسان ہی ایک مخلوق نہیں ہے جو یہاں زندگی گزار رہی ہے, بہت سے انویزیبل مخلوق بھی ہے اور ظاہر میں بھی موذی جانور موجود ہیں, کیڑے مکوڑے موجود ہیں اور علائیں بلائیں موجود ہیں, آفات موجود ہیں, بلیات موجود ہیں. اگر نہ ہوتا تو یہ الفاظ کہاں سے جنم لیتے. اب ان باتوں پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم پہلے انسان کی روح پہ کام کریں یا جسم پہ کام کریں. تو چونکہ اگر انسان کی روح پاورفل ہے, مضبوط ہے اور تندرست اور توانا ہے اور اپنے اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے اور کمزور نہیں ہے, چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جو روح کی غذا ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے, وہ درود پاک ہے, وہ نیکی کے کام سے روح کو تسکین ملتی ہے, روح کو چین ملتا ہے, روح
اطمینان میں ہوتی ہے، قلبی سکون ملتا ہے، لیکن اب نیکی کرنے والے بھی دنیا میں زندہ نہیں رہتے، ان کو مروا دیا جاتا ہے اور شیطان ان کو مرواتا ہے، اس لیے کہ تاکہ زیادہ لوگ نیکی کی راہ پہ نہ لگ جائیں، ورنہ ان کو قلبی سکون مل جائے گا، ان کو گھریلو سکون مل جائے گا۔ اور گھریلو سکون کو برباد کرنے کے لیے سب سے زیادہ وہ یوز ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے گھر میں رہنے والے افراد کو۔ اور گھر کے رہنے والے افراد اگر ایک پائلٹ کی سرپرستی میں دن گزاریں اور رات گزاریں تو عین ممکن ہے کہ گھر کا سکون برباد نہ ہو، لیکن فی زمانہ یورپ کی سمجھ لیں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پیداوار نے اب بچہ نہیں رہا، اب وہ جو بڑا باپ ہے، بڑا دادا ہے، اس کو بچہ بننا پڑ رہا ہے، بچے کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ وہی بچے جس کے لیے منتیں مانی جاتی تھیں، وہی بچے جن کے لیے مزاروں پہ جا کر چادریں چڑھائی جاتی تھیں، جن کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں، جن کا خیال رکھا جاتا تھا، جب وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ ماں پہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ زبان کھولنا تو درکنار تھا، ماں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماں سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شکل نہیں دیکھنی، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ پہلے ہم جیسے لوگ تھے جو ماں کی قدر کیا کرتے تھے، کہیں ماں کو تکلیف ہو جائے تو سارا سال معافی مانگتے رہتے تھے، بار بار معافی مانگتے رہتے تھے، اور دل میں ایک کلنک رہتا تھا کہ ہم نے کبھی غلطی کر دی، کبھی گستاخی کر دی۔ اور ایون مرنے کے بعد بھی نیک لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اپنی ماں سے جانے کے بعد بھی معافی مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی سے اپنی ماں کے ساتھ ٹھوکر لگ گئی تھی، کاش میں ماں کو سنبھال لیتا۔ تو جنہوں نے احتیاط کرنی ہوتی ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے، پیار کرنا ہوتا ہے، وہ تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ شیطان کسی سمجھدار کو بھی ٹکنے نہیں دے گا۔ اللہ بھی ان کی کیئر کرے گا جو اللہ کی باتوں پر عمل کرے گا۔ تو اب وقت بڑا سینسٹیو ہے، آپ اپنے آپ کو سکون کی طرف لانے کے لیے ایک کام تو میری بہنیں، بھائی، بچے، بوڑھے، جوان سب مل کر یا اکیلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چونکہ گھر جو ہے اس میں ظاہر ہے بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، سوئی گیس بھی ہے، جنریٹر بھی ہے، ریفریجریٹر بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، ساؤنڈ سسٹم بھی ہے، کمپیوٹرز بھی ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائلز بھی ہے، یعنی لاکھوں اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہر گھر میں موجود ہے۔ اس کے خراب ہونے سے بھی گھر کا سکون برباد ہوتا ہے، کچن کے برتن ٹوٹنے سے بھی گھر کا سکون برباد ہوتا ہے، چیزوں کے گر جانے سے بھی سکون برباد ہوتا ہے، زبان کے کھل جانے سے بھی گھر کا سکون برباد ہوتا ہے۔ تو ہاؤ وی کین کنٹرول آل دا تھنگس کہ سموتھ چلیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آج کا تجربہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ میں نے آج کہیں جانا تھا، صبح کسی کو کہہ دیا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آؤں گا، اور صبح جب اٹھیں اور جا کر ہم نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ کی راہ میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ اگر آپ ہمت ہار گئے تو گئے کام سے، اور اگر آپ نے ہمت کر بھی لی تو اب شیطان ایک اور نئی شاٹ کھیلے گا آپ کے ساتھ۔ تو میچ برابر لگا ہوا ہے، اور کوئی انڈرسٹینڈ کر جائے گا، کوئی نہیں کرے گا، لیکن اٹس مائی رسپانسبلٹی، اٹس مائی ڈیوٹی ٹو انفارم یو کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ بچا سکتا ہے۔ کہ جیسے میں نے عرض کی کہ میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی اور میں نے کوشش کی کہ چلو ہم اس کو دھکا لگا کے سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو جب دھکا لگانے کے لیے بندوں کو بلایا تو وہ اس کے پچھلے ویل ہی جام ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہلتی نہیں اپنی جگہ سے۔ تو شیطان اتنا پاورفل ہے اور کہ وہ آپ کو زیرو کر کے رکھ دے گا۔ آپ بنے ہیرو پھرتے ہیں اس دنیا میں، جب میرے جیسے بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پھر گھر میں مختلف چیزیں ہیں، وہ کبھی ایک بجلی خراب کرتا ہے، کبھی دوسری خراب کرتا ہے، کبھی تیسری خراب کرتا ہے، تو یو ول ریمین آل دا ٹائم ان ٹینشن۔ لیکن ٹینشن نہیں لینی ہے، جیسے مکینک کو بلائیں گاڑی سٹارٹ کرائیں، بجلی والے کو بلائیں بجلی ٹھیک کرائیں، ٹینشن نہیں ہے۔ اٹس دا میچ بٹوین یو اینڈ دی شیطان، ویری سمپل۔ اور وہ چیزیں خراب کرے گا، آپ نے ٹھیک کرنی ہے، وہ زندگی خراب کرے گا، آپ نے ٹھیک کرنی ہے، لیکن آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے ہر آدمی ایک دوسرے کا ادب احترام کرے۔ اور یہ بات ہم سیکھ سکتے ہیں
امیتابھ کے پروگرام سے، امیتابھ بچن جو ہیں انڈیا کے، انہوں نے ایک پروگرام ابھی چلایا تھا بگ باس. بگ باس کے نام سے انہوں نے کچھ فنکاروں کو، مختلف کمیونٹی کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کو اپنے گھر میں یعنی بگ باس میں انہوں نے رہنے کے لیے، شاید پہلا پروگرام جو تھا وہ شاید 84 ڈیز کا تھا، پھر کچھ کم کیا، کچھ چلتے. بہرحال جو نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس گھر میں رہنے والے مختلف مکتبہ فکر سے لوگوں کو بلایا، پھر ایک ساتھ رہنے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے. ایون گھر میں انہوں نے جیل بھی بنائی کہ اگر کوئی شخص ہمارے رول کو فالو نہیں کرے گا تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی، اور کچھ کو آؤٹ بھی کرنا پڑا، گھر سے نکالنا بھی پڑا. تو اب آپ اپنے گھر کے رول ریگولیشنز بیٹھ کے سارے طے کر لیں. اور رول ریگولیشنز کیا ہیں؟ جو اللہ نے بنائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے، اگر ہم ان کو فالو کر لیں تو رولز آر دیئر. ہمیں تو صرف فالو کرنا تھا کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی عزت کرے، جو بڑا ہے اس سے بڑے کی عزت کرے، اور ہر بات اس کی مانے جو گھر کا لیڈر ہے، وہ چاہے سیاہ کہے یا سفید کہے، اب وہ چاہے ماں ہے یا باپ ہے، لیکن باپ ہیز دا پریورٹی. لیکن بعض گھروں میں باپ جو ہیں وہ وڈرا کر جاتے ہیں وقت آنے پر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گھر اس قابل نہیں رہا کہ ان کی طرف بات کی جائے، یا یہاں کے چونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس اوبیڈینٹ ہو چکے ہیں، یہ بدتمیز ہو چکے ہیں، بے ادب ہو چکے ہیں، لہٰذا ان سے بات کرنا ہے. اور کچھ لوگ تو اپنے گھروں سے ہی نکل جاتے ہیں مرد، اور یہ پھر جو گھر کا نظام چلانا ہے یہ ماں کے ذمہ ہوتا ہے. اور چونکہ بچے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس عورت کو تو باپ چھوڑ کے چلا گیا، تو اب ہم اس کے سر پہ ناچیں یا جو مرضی کریں، لیکن ٹیک کیئر. ٹھیک، آج نہیں تو کل سب نے مر جانا ہے، قبر میں جائیں گے، اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 سال سے صبر کر رہے ہیں، کوئی 50 سال سے صبر کر رہا ہے، یعنی شادی کے پہلے دن سے جو نورا کشتی شروع ہوئی ہے وہ مسلسل جاری ہے. لیکن یہ دارالامتحان ہے. لائف از اے ٹیسٹ فار ہیئر آفٹر. زندگی پورا امتحان ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں رو رہا ہوتا ہے؟ اسے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ارد گرد تو اتنے سارے لوگ لگا دیے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ وہ سارے دادا دادی، نانا نانی، پھوپھیاں پھپھو سب جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ذرا وہ روتی ہے یا روتا ہے، بچہ ذرا ہلتا ہے تو سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کی طرف. تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان رحیم ہے. اور لیکن یہ سسٹم کو بگاڑنے میں جو شیطان نے رول ادا کیا ہے، اگر آپ ہمت کریں گے، حوصلہ رکھیں گے، لیکن پیسفلی، کہ پہلے گھر کا جو اب سکون ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں. لیکن اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ انڈیویجول پیس جو ہے، پیس آف مائنڈ جو ہے، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبر ہم 40 سال سے کر رہے ہیں تو اب کتنا صبر کریں، اور اللہ کہاں ہے، اور اللہ کی ساری جو سپورٹ ہے وہ ان بے ایمانوں کے ساتھ کیوں ہے؟ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ یہ مرتے ہیں، نہ ان کو بیماری آتی ہے. ان کی شکلیں دیکھو تو ان پہ نور برس رہا ہوتا ہے، اور یہ سارے ظلم و تشدد کرتے جاتے ہیں. تو اللہ بڑا بے نیاز ہے. آپ نے سمجھنا ہے جب وہ ڈھیل دینے پر آتا ہے تو ڈھیل دیتا رہتا ہے. اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. چونکہ بجلی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اس وقت بھی چونکہ میں جنریٹر پر ہی کام کر رہا ہوں، بجلی نہیں ہے، یہ آ رہی ہے جا رہی ہے، آنکھ مچولی کھیل رہی ہے. اور زندگی روح جو ہے وہ بھی بجلی کی مانند ہے. یہ آپ کے جسم میں جس دن نکل گئی اسی دن یہ کباڑیوں کا مال ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ مٹیریلسٹک چیز ہوتی، یعنی انسانی جسم جو ہے یہ اگر مٹیریلسٹک چیز ہوتی تو شاید یہ بک جاتا، لیکن یہ مرنے کے بعد بالکل انسانوں کے لیے بیکار ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں جو مرنے والے کے بعد بھی اس کے جسم سے کھیلتے ہیں، اور اس کے جسم سے کارآمد اجزاء نکال کر اسپتالوں میں لے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو زندگی دی جا سکے. ایمانداری، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. دنیا چاہے کچھ بھی کہے، ہمیں ایماندار رہنا ہے. کسی نے یہ بات کر کے ایماندار لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ سرو کا بوٹا جو ہے یہ بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے، ایمانداری بھی بالکل سیدھے درخت کی مانند ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، یہ سیدھی جاتی ہے. اور جب بھی درخت کاٹنے والے آتے ہیں تو سب سے پہلے اسی درخت کو کاٹا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا جاتا ہے. اس لیے ایمانداری اتنی زیادہ نہ رکھی جائے. لیکن آئی ول سے کہ ایمان کا جو فائدہ ہوگا، ایمانداری کا جو فائدہ ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول عطا کریں گے. تو یہ دنیا کی مثالوں کے پیچھے ہمیں نہیں جانا، ہمیں سیدھی بات کرنی ہے، سیدھا کام کرنا ہے.
اور ظاہر ہے ہم کوئی پہلے نہیں ہیں، ہمارے 1,24,000 یا 1,00,000 کم و بیش 40,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہ تبلیغ کرنے آئے تھے، شریعت سکھانے آئے تھے، جینی کے طور طریقے بتانے آئے تھے اپنی اپنی قوموں کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ اب یہ ڈیوٹی امت مسلمہ کی ہے کہ وہ خود بھی شان سے جئیں اور خود بھی شان سے مریں۔ یہ ڈر پوک لوگ جو ہیں، یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف ڈر رکھنا ہے تو اللہ کا رکھیں کہ اگر اللہ کو کوئی بات ناپسند آ گئی، اور چونکہ آج ہر گھر میں ایسی بات ہو رہی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف ہے، تو جاؤ گے کام مرنے کے بعد۔ اس لیے آئی ایم جسٹ الرٹنگ یو، آئی ایم جسٹ الارمنگ یو، ٹیک کیئر، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ آپ امن والے بنیں گے، پیس والے بنیں گے، پرسکون لوگ ہوں گے، آپ کے چہروں سے طمانت ٹپک رہی ہوگی، دل مسرور ہوں گے اور جیب بھری ہوگی نوٹوں سے۔ لیکن یہ راز جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔